السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی اور انہیں اپنی قوم کی رہنمائی کا ذمہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ یہ جواب اپنی جگہ بالکل درست تھا، لیکن انہوں نے اس علم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی کہ علم میں تواضع ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا گیا۔ یہ علم وہی تھا جو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق اکثر علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا، اور اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی بھی لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا۔ راستے میں جب وہ آرام کے لیے ایک دریا کے پاس رکے تو وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ ان کے ساتھی یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو تو انہوں نے ان کو نہیں جگایا۔ پھر وہ لوگ آرام کرتے ہی وہاں سے آگے چلے گئے۔ آگے جاتے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس مچھلی کے مطابق بتانا بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی اس کا ذکر کرنا بھلا دیا کہ ہم جس دریا کے پاس آرام کے لیے رکے تھے تو اس مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی وہ دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہم چاہتے تھے، یہ اللہ کی نشانی تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں ملاقات ہونی تھی۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ تو جب وہ اس جگہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھ سکتا ہوں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا جب تک میں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر وہ دونوں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان غریب لوگوں کی کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور فرمایا کیا آپ نے کشتی اس لیے توڑی کہ لوگوں کو ڈبو دیں؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول ہو گئی، اب سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چل دیے، اور راستے میں پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک بے گناہ جان قتل کر ڈالی، بے شک تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے دوبارہ کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر جب وہ چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں گرتی ہوئی ایک دیوار سیدھی کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس سے کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔
آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک کشتی زبردستی چھین لیتا، تو میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ان کی کشتی وہ نہ لے سکے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ نیک تھے، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں ڈال دیتا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ اور نیک اولاد عطا کرے گا۔ اور اس دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس پورے واقعے کا اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر علم سے بڑھ کر ہے۔ ہر چیز کا ظاہری پہلو حقیقت نہیں ہوتا، اور یہ کہ صبر اور تواضع علم کی بنیاد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مستقبل کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔